بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 41۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان لوگوں کے پیچھے نہ کڑیے جو کفر میں سبقت کر رہے ہیں، خواہ وہ ان منافقوں میں سے ہوں جو زبانی تو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن حقیقتاً ان کے دل با ایمان نہیں، اور یہودیوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو غلط باتیں سنانے کے عادی ہیں اور ان لوگوں کے جاسوس ہیں جو اب تک آپ کے پاس نہیں آئے۔ وہ کلمات کے اصل موقع کو چھوڑ کر انہیں متغیر کر دیا کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر تم یہی حکم دیے جاؤ گے تو قبول کر لینا، اور اگر یہ حکم نہ دیے جاؤ تو الگ تھلگ رہنا، اور جس کا خراب کرنا اللہ کو منظور ہو تو آپ اس کے لیے خدائی ہدایت میں سے کسی چیز کے مختار نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارادہ ان کے دلوں کو پاک کرنے کا نہیں، ان کے لیے دنیا میں بھی بڑی ذلت اور رسوائی ہے اور آخرت میں بھی ان کے لیے بڑی سخت سزا ہے۔ اس کی تفسیر کچھ اس طرح ہے کہ بیسیکلی یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب یہودیوں کو، کافروں کو، مشرکوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پیغام پہنچاتے تھے، ان کے بارے میں بتاتے تھے، دین اسلام کے بارے میں بتاتے تھے، تو وہ نعوذ باللہ من ذالک ان کو جھوٹا سمجھتے تھے اور وہ یہ کہتے تھے کہ نعوذ باللہ من ذالک کے دیوانے ہیں، پتہ نہیں کیسی باتیں کر رہے ہیں، کیونکہ ان کے جو پاس بائبل تھی انہوں نے بدل دی تھی نا، تو اسی جو بدلی ہوئی بائبل تھی اس کے تحت وہ کام کرتے تھے، چھپا لیا کرتے تھے احکامات کو، کیونکہ چاروں کتابیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہیں، تو ان کے احکامات الگ کیسے ہو سکتے ہیں یا مختلف کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو جن چیزوں پر عمل نہیں کرنا چاہتے تھے ان احکامات کو یہ یہودی مشرک کافر چھپا لیا کرتے تھے۔ یہاں سے آیت نمبر 50 تک کی جو آیتیں ہیں نا، کچھ خاص واقعات کے پس منظر پر نازل ہوئی، جس میں کچھ یہودیوں نے اپنے کچھ جھگڑے اس امید پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لانے کا ارادہ کیا کہ آپ ان کا فیصلہ ان کی خواہش کے مطابق کریں گے۔ ایک واقعہ رپورٹ ہوا ہے کہ 2 شادی شدہ یہودی مرد اور عورت نے زنا کر لیا تھا، جس کی سزا خود توریت میں یہی مقرر تھی کہ مرد ہو یا عورت اگر وہ زنا کرے تو اس کو سنسار کر دیا جائے، یعنی سنسار کر کے ہلاک کر دیا جائے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ اس ارادے سے آئے اور انہوں نے بائبل کے کیونکہ بائبل میں بھی بالکل یہی توریت جسے کہتے ہیں یہی حکم تھا اللہ کی طرف سے کہ اگر کوئی شادی شدہ زنا کرے تو اس کو سنسار کر کے ہلاک کر دو۔ تو جب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ حکم لے کر آئے کہ یہ اس طرح کا معاملہ ہوا تو آپ کوئی نرمی والا فیصلہ بتائیے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ توریت میں بھی یہ لکھا ہے اور قرآن میں بھی یہ لکھا ہے، اس کو کوئی چینج نہیں کر سکتا، کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ وہ بڑی دیر تک چھپاتے رہے، تو ان میں سے ہی ایک یہودی عالم تھا جو پہلے یہودی تھا بعد میں پھر وہ مسلمان ہو گیا، اس نے پول کھول دی، اس نے یہ پول کھول دی کہ یہ لوگ اس وجہ سے یہ حکم چھپا رہے ہیں کہ اگر کوئی غریب یہ معاملہ کرتا یعنی جرم کرتا تو اس کو تو سنسار کر دیتے، لیکن اگر کوئی مالدار یا اس باعزت گھرانے کا شخص یہ جرم کرتا تو اس کو صرف کوڑے وغیرہ کی سزا دے دی جاتی، پھر رفتہ رفتہ سبھی کے لیے سنساری کی سزا کو چھوڑ دیا گیا۔ اتنا بڑا سخت گناہ ہے یہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ عادل ہے، عدل کو پسند کرتا ہے، چاہے وہ امیر ہو چاہے وہ غریب ہو۔ اگر کسی نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سرزمین پر فساد برپا کیا یا پھر فتنہ پھیلایا تو چاہے وہ کوئی بھی ہو، امیر یا غریب، چھوٹا یا بڑا، یہودی مسلمان، اس کو ایک ہی سزا ملے گی، اور اس کی سزا قرآن نے مقرر کر دی ہے، سخت اور بھاری عذاب۔ آیت نمبر 41۔ یہ کان لگا لگا کر جھوٹ کے سننے والے اور جی بھر بھر کے حرام کھانے والے ہیں، اگر یہ تمہارے پاس آئیں تو تمہیں اختیار ہے خواہ ان کے آپس کا فیصلہ کر دو خواہ ان کو ٹال دو، اگر تم ان سے منہ بھی پھیر لوگے تو بھی یہ تمہیں ہرگز کوئی ضرر نہیں پہنچا سکتے، اور اگر تم فیصلہ کرو تو ان میں عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو، یقیناً عدل والوں کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ محبت رکھتا ہے۔ اچھا، اس آیت میں یہاں حرام سے مراد وہ رشوت ہے جس کی خاطش یہودی پیشوا تورات کے احکامات میں تبدیلی کر دیا کرتے تھے۔ یہودی فیصلہ کرنے آئے تھے، ان سے جنگ بندی کا معاہدہ تو تھا، مگر وہ باقاعدہ اسلامی حکومت کے
شہری نہیں تھے، اس لیے آپ کو یہ اختیار دیا گیا کہ چاہے تو آپ ان کا فیصلہ کر دیں اور چاہے انکار فرما دیں۔ یعنی جو غیر مسلم لوگ ہیں، اگر وہ اسلامی حکومت کے باقاعدہ شہری ہوں تو ان کے اوپر بھی وہی قوانین اور وہی فیصلے جو اسلامی شریعت کے مطابق ہیں ان کو کرنا ضروری ہوگا۔ اور خاص طور پر مسلمانوں کے لیے، چاہے وہ دنیا میں کہیں بھی رہیں، کسی بھی سرزمین پر رہیں، جو قرآن نے حد باندھی ہے گناہ کی، وہ ان کے اوپر لاگو ہوتی ہے اور وہ کرنی چاہیے، تاکہ جنگل کا قانون آباد نہ ہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قواعد اور قاعدے جو اس دنیا کے فائدے کے لیے بنائے گئے ہیں، وہ اگر قائم ہوں گے تبھی دنیا کو اس سے فائدہ ہوگا۔ آیت نمبر 43، تعجب کی بات یہ ہے کہ وہ کیسے اپنے پاس توریت ہوتے ہوئے جس میں احکام الہی ہیں تم کو منصف بناتے ہیں، پھر اس کے بعد بھی پھر جاتے ہیں۔ دراصل یہ ایمان اور یقین والے ہے ہی نہیں۔ یعنی یہاں پر یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مخاطب کر رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ ساری کتابیں تو اللہ کی طرف سے آئی ہیں اور احکامات بھی ایک ہیں، لیکن یہ کس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو نعوذ باللہ من ذالک اگنور کر کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں ان میں سے کچھ تبدیلیاں چاہیے تاکہ ہم زندگی کو آسانی سے گزار سکیں۔ یعنی ہمارے توریت میں تو اگر کسی چیز کی سزا زیادہ سخت ہے تو ہم اس کو چھوڑ کر جو آپ بتائیں، اور لیکن ان پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ پریشر دے رہے تھے کہ آپ بھی کوئی نرمی والا معاملہ بتائیں۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ احکام الہی تو کتاب میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر احکام کو اس کے درجے کے حساب سے پیدا کیا، اس درجے کے حساب سے اس دنیا پہ اتارا، لیکن وہ نعوذ باللہ من ذالک اللہ کو چھوڑ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منصف بنا رہے ہیں کہ آپ فیصلہ کریں کہ یہ جو جرم ہوا ہے اس کی سزا کیا ہوگی، اور میک شور کر لیں کہ جو سزا ہے وہ کمی ہو سزا میں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ اور آگے فرما رہے ہیں کہ دراصل یہ ایمان اور یقین والے ہیں ہی نہیں، کیونکہ منافق ہے نا۔ آپ کو پہلے ہی میں نے ڈیفینیشن بتایا کہ منافق ہوتا کیا ہے، جس کے دل میں کچھ ہو اور زبان پر کچھ ہو، یا جہاں کہیں بھی اس کو فائدہ نظر آئے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، اس کو اپنا باپ بنا لے۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ آپ کو اختیار ہے کہ آپ ان میں فیصلہ کر دیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی بھی اپنی طرف سے تو کرتے ہی نہیں تھے۔ جتنے پیغمبر ہیں، رسول ہیں، انبیاء ہیں، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے احکامات ان تک اتار دیے، ان کے اوپر اتار دیے، یہ بالکل ویسے ہی کرتے تھے۔ آیت نمبر 44، ہم نے توریت نازل فرمائی ہے جس میں ہدایت نور ہے۔ یہودیوں میں اس توریت کے ساتھ اللہ کے ماننے والے انبیاء علیہ السلام اور اہل اللہ اور علماء فیصلہ کرتے تھے، کیونکہ انہیں اللہ کی اس کتاب کی حفاظت کا حکم دیا گیا ہے، جو میں نے بھی آپ کو پہلے بتایا کہ نبی، پیغمبر، رسول کوئی بھی چیز اپنی مرضی سے نہیں کیا کرتے تھے۔ اچھا، اور وہ اس پر اقراری گواہ تھے۔ اب تمہیں چاہیے کہ لوگوں سے نہ ڈرو اور صرف میرا ڈر رکھو، میری آیتوں کو تھوڑا تھوڑا مول پر نہ بیچو، اور جو لوگ اللہ کی اتاری ہوئی وحی کے ساتھ فیصلہ نہ کریں وہ پورے اور پختہ کافر ہیں۔ یعنی یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ صرف اپنے فائدے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتابوں میں تبدیلی کرنا، ان کی سزاؤں کو ماننا نہیں، اس کے مطابق اپنی زندگی کے فیصلے نہ کرنا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ پکے کافر ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی یہی حکم ہے، اور ہم جیسے لوگوں کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ اب تمہیں چاہیے کہ لوگوں سے نہ ڈرو۔ کیوں؟ کیونکہ تمہارے پاس حق آ چکا ہے، قرآن مجید آ چکا ہے جس میں حق اور باطل کا صاف فیصلہ ہے، اور کانفیڈنس دیتا ہے آپ کو قرآن مجید عدل کرنے کا، انصاف کرنے کا۔ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو بھی تمہاری زندگی میں معاملات ہوں گے اس کا فیصلہ قرآن مجید کرے گا، یا جو کتابیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتاری ہیں مختلف ٹائمز پر، انہی کے مطابق زندگی میں فیصلے کرنے ہوں گے، انہی کے مطابق زندگی گزارنی ہوگی۔ اچھا، یہاں پر ایک چیز اور مینشن کرتی چلوں کہ یہ آیت میں لکھا ہوا ہے میری آیتوں کو تھوڑا تھوڑا مول پر نہ بیچو۔ اس کا صرف یہ مطلب نہیں ہے کہ قرآن مجید کو یا توریت کو یا کوئی سی بھی کتاب جو اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے اس کو کسی کے ہاتھ بیچ دیا اور پیسے وصول کر لیے۔ اس میں یہ کہ جو احکامات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتارے ہیں ان کتابوں میں ان پر عمل مت کرو۔ جو ہم کہتے ہیں، جو ہمارے لیے فائدہ مند ہے،
بس اسی پہ یقین کرو اور اسی پہ زندگی گزارو۔ یہ مطلب ہے تھوڑا تھوڑا مول بیچنا، یعنی ان کی یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیتوں کو بالکل ایسا کر دینا کہ نعوذ باللہ من ذالک اس میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ یعنی یہودیوں کا اس میں تکبر یہ بھی تھا کہ تم لوگ ہمیں بڑا سمجھو اور ہماری عزت کرو اور ہمارا کہنا مانو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اب تمہیں چاہیے کہ لوگوں سے نہ ڈرو۔ لوگوں سے ڈرنے کے لیے انسان کے اندر کیا خوف ہوتا ہے، کس چیزوں سے ڈرتا ہے؟ کہ یہ میری عزت کرنا چھوڑ دیں گے، یا پھر مجھے میری بات نہیں سنیں گے، مجھے بڑا نہیں مانیں گے۔ لوگوں کے اندر یہ ڈر ہوتا ہے نا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اب نہیں ڈرو، کیونکہ اب وہ کتاب، وہ کلام تمہارے بیچ آ چکا ہے رسولوں کے ذریعے، پیغمبروں کے ذریعے، جو صرف اور صرف حق پر مبنی ہے۔ تو ہمارا اس آیت میں میسیج یہ ہمیں ملتا ہے کہ زندگی کے جتنے بھی معاملات ہیں نا، وہ ہمیں فیصلہ اگر اپنی زندگی میں کرنا کسی بھی چیز کا، چاہے وہ چھوٹا ہو چاہے بڑا، قرآن میں دیکھنا ہے کہ وہ قرآن ہمیں اس بات میں کیا ہدایت دے رہا ہے، کیا ہمیں اس چیز کی وضاحت دے رہا ہے، کیا حکمت ہے اس کے اندر۔ جب قرآن پر غور و فکر کریں گے تبھی تو اس کی حکمت سمجھ میں آئے گی۔ یاد رکھیے قرآن آپ کو کانفیڈنس دیتا ہے، کیونکہ قرآن میں جو کچھ لکھا وہ سب ہمارے فائدے کے لیے ہے، اور جو چیز فائدہ دیتی ہے اس کو کسی کے سامنے بیان کرتے ہوئے ڈرنا نہیں چاہیے۔ کسی کی زندگی میں اگر اس چیز کی تمیز آ جائے نا کہ اس کو حق پہ کھڑا ہونا ہے، حق کی بات کرنی ہے، ظالموں کا ساتھ نہیں دینا، کیونکہ ظلم سہنا بھی ظالموں کی ظلم میں مدد کرنے کے مترادف ہوتا ہے۔ کیونکہ جو خواتین اپنے شوہروں سے اس بات پہ ڈرتی ہیں کہ مجھے چھوڑ دیں گے، ہمارا کیا ہوگا، اور پٹ رہی ہیں، مر رہی ہیں، جل رہی ہیں، لیکن بس وہ یہ کہ ہمارے بچوں کا کیا ہوگا، تو نعوذ باللہ من ذالک یہ تو آپ دنیا کے لوگوں سے ان کو اپنا خدا بنا لیا کہ اگر ہم یہ میرا شوہر میرے ساتھ اگر یہ سب کچھ نہیں کرے گا تو میں بچے لے کے کہاں جاؤں گی، یا اگر یہ سب کچھ کر رہا ہے تو مجھے بس برداشت کرنا ہے۔ تو کسی بھی لیول کا ظلم ہوتا ہے اس کے خلاف آواز اٹھانی ہے، اور اس کے خلاف آواز اٹھانا ہمیں قرآن بتاتا ہے احسن طریقے سے، اچھے طریقے سے، کیونکہ کوئی بات نئی نہیں ہوتی، صرف انداز بیاں اس کا بدل جاتا ہے۔ تو اگر آپ کسی سے بھی حق کی بات کر رہے ہیں تو منہ پہ مارنی نہیں ہے، حق کی بات سمجھانا ہے، بتانا ہے، تاکہ آپ کے بولنے سے وہ ظلم کو چھوڑ کر حق بات کا پرچار کرے۔